कायनात कैसे बनी, कुरान, साइंस और 13 बिलियन साल का राज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूँ नबील शाह और आज हम बात करने जा रहे हैं इस सवाल पर जिसने हर जमाने के इंसान को हैरान किया कि ये कायनात कहाँ से आई। कभी आप आसमान को देखकर सोचा ये बेशुमार सितारे, ये सूरज, ये चांद, ये जमीन, ये सब आखिर कैसे वजूद में आए। वाकई बिग बैंग कुरान में बयान किया गया है। जमीन कहाँ से आई, सूरज और चांद का मकसद क्या है, सितारे और सैयारे कैसे वजूद में आए, ब्लैक होल और वर्म होल्स हकीकत हैं या वहम, हमारे पीने का पानी सूरज से भी पुराना कैसे हो सकता है, कुरान साइंस के बारे में क्या फरमाता है और बिग बैंग से पहले क्या था। ये सब सवालात आज के व्लॉग में खुलने जा रहे हैं। तो आइए आज के व्लॉग का बाकायदा आगाज करें। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरतुल अंबिया आयत नंबर 30 में इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्नस समावाति वल अर्द कानता रतकन फवतकनाहुमा। क्या काफिर नहीं देखते कि आसमान और जमीन बंद थे, फिर हमने इन दोनों को फाड़ कर अलग किया। यही तो वो लम्हा था जिसे साइंस आज बिग बैंग कहती है। 13.5 बिलियन 13.5 अरब साल पहले एक अजीम धमाका हुआ। इस वक्त न जमीन थी, न आसमान, न सूरज, न चांद, सिर्फ एक बेहद गर्म तवानाई का सुई के नाके से भी छोटा एक नुक्ता था और सारी कायनात, सारी तवानाइयां उस नुक्ते में समा चुकी थी। और फिर क्या हुआ, फिर फफतकना हुआ, अल्लाह ने फाड़ दिया। एक अपने हुक्म से कुन कहकर उसको फाड़ दिया। एक सेकंड के 1000वें हिस्से में एक जोरदार धमाका हुआ जिसे साइंस आज बिग बैंग कहती है। और वजूद में आई अब तक की डिस्कवर हो चुकी 93 अरब नूरी साल पर मुहीत ये अजीम शान कायनात जिसकी असल वुसतों तक अभी साइंसी टेलीस्कोप पहुंच ही नहीं सकी। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि बिग बैंग के फौरन बाद क्या हुआ। कुछ नहीं देखा जा सकता था, कायनात अंधेरे में डूबी हुई थी। तकरीबन 1 बिलियन साल यानी 1 अरब साल तक कायनात में कोई रोशनी नहीं थी। इस वक्त इलेक्ट्रॉन्स बने ही नहीं थे। फिर यहाँ अल्लाह ने कुन फयाकून कहकर कवारिक और गवाउन ने मिलकर प्लाज्मा बनाया और एक वक्त आया जब इन छोटे ज़र्रात ने प्रोटॉन और फिर न्यूट्रॉन को तश्कील दिए। यही वो लम्हा था जब पहली रोशनी ने जन्म लिया। कुरान इस लम्हे को सूरतुन नूर आयत नंबर 35 में इस तरह बयान करता है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है। दोस्तों ये रोशनी सिर्फ फोटॉन्स की नहीं थी, ये वो नूर था जो रब ने अंधेरों को चीर कर अपनी कुदरत, अपनी तजल्ली दिखाई और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स में हरकत पैदा हुई और इन जर्रात ने मिलकर अल्लाह की तस्बीह बयान करनी शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तवानाई में बदलना शुरू हुए। दोस्तों इस सारे अमल में भी करोड़ों साल गुजर गए। ग्रेविटी ने अपनी गिरफ्त मजबूत की, सितारे बनने लगे, कहकशाएं वजूद में आना शुरू हुई। फिर अल्लाह ने जमीन बनाई, लेकिन फौरन नहीं। जमीन बिग बैंग के तकरीबन 8 बिलियन यानी 8 अरब साल के बाद मार्ज़े वजूद में आई और उस वक्त जमीन पर न पानी था, न मौसम, न चांद, न सैयारे, न सितारे, न सूरज और न पहाड़ और न दरिया और न समुंदर थे। फिर अल्लाह ताला ने कायनात के दूर दराज एरिया से बड़े बड़े पथरीले पत्थर जमीन पर बरसाए। बाज़ रवायात के मुताबिक आसमान से मूसलाधार बारिश हुई जो कई करोड़ साल तक मुसलसल होती रही। इसकी वजह से ये जमीन ठंडी हुई। ये आग का गोला बनी हुई जमीन आहिस्ता आहिस्ता ठंडी हुई, ठंडी होकर ठोस होना शुरू हुई और हर तरफ हरियाली हो गई। और इनके बर्फ के बड़े बड़े पत्थरों के पिघलने से ये तमाम समुंदर वजूद में आए। साइंस कहती है The water we drink is older than the sun, यानी हमारा पानी सूरज से भी पुराना है। और कुरान कहता है कि अल्लाह ताला ने आसमान से पानी उतारा, यानी जमीन पर पानी नहीं था, आसमान से उतारा गया। वो पानी जमीन पर बरसा और यूं समुंदर बने। कुरान सूरतुल मुमिनून आयत नंबर 18 में इस पानी का जिक्र कुछ इस तरह करता है,
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے آسمان سے ایک مقرر مقدار میں پانی نازل کیا، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیا۔ دوستو، سائنس آج کہتی ہے کہ the water we drink is older than the sun، یعنی زمین پر جو پانی موجود ہے وہ ہماری زمین سے بھی زیادہ پرانا ہے، جسے کسی دوسرے سیارے سے ہماری زمین پر اتارا گیا ہے۔ اس وقت ہماری زمین ابھی ایک گرم آگ اور دھوئیں کا گولا تھی، اور پھر ٹھنڈی ہو کر موجودہ شکل میں ٹھوس بن گئی، پھر اس پر تمام جانداروں کو پانی سے پیدا کیا۔ قرآن نے یہ بات 1450 سال پہلے اس طرح کہی تھی کہ زندگی پانی سے بنی۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30 ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ یہی وہ علم الہی ہے جس سے سائنس آج بھی حیران و پریشان ہے، لیکن یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ دوستو، پھر یہ وہ لمحہ آیا جب زمین سے ایک بہت بڑا لوہا ٹکرایا اور زمین کے عین وسط میں انر کور میں چلا گیا، جس وجہ سے زمین کا ایک بڑا ٹکڑا الگ ہوا اور اس سے چاند بن گیا، اور پھر اس لوہے کے گول گیند نے زمین کے اوپر اپنی مقناطیسی لیئرز تشکیل دی، جس سے اوزونز کی لیئرز بنی اور کشش ثقل پیدا ہوئی، جس نے زمین سے دور جاتے ہوئے ٹکڑے کو اپنی کشش ثقل سے اپنی طرف کھینچنا شروع کیا۔ زمین کا وہ ٹکڑا زمین کے گرد گھومنا شروع ہوا، جسے آج ہم زمین کا چاند کہتے ہیں۔ چاند کے آنے سے سمندروں میں مد و جزر پیدا ہوئے۔ سمندر کے کھربوں ٹن پانی کو یہ چاند 24 آورز میں 2 ٹائمز 2 دفعہ پلٹتا ہے، جس سے نیچے کا پانی اوپر آ جاتا ہے اور اوپر بہنے والی ساری گندگی اور غلاظتیں سمندر کی گہرائیوں میں چلی جاتی ہیں۔ اس مد و جزر کی وجہ سے سمندر کی انتہائی گہرائی میں رہنے والے جانداروں کو آکسیجن بھی ملتی ہے، اور اسی چاند کی وجہ سے زمین پر موسموں کا نظام قائم ہوا۔ اگر چاند زمین کے ساتھ لاک نہ ہوتا تو آدھی زمین ہمیشہ دن اور آدھی ہمیشہ رات میں ڈوبی رہتی، لیکن رب جانتا تھا کہ اس کی مخلوق کو دن اور رات دونوں کی ضرورت ہے۔ دوستو، قرآن سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 62 میں ارشاد فرماتا ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا تاکہ جو چاہے نصیحت حاصل کرے یا شکر گزار بنے۔ دوستو، کائنات میں کھربوں گلیکسیز ہیں، اور ہر گلیکسی میں کھربوں ستارے اور سیارے اپنا مکمل سولر سسٹم کے ساتھ مسلسل گردش میں ہیں۔ گویا تمام اجرام فلکی مسلسل اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ جدید سائنس کی اب تک کی تحقیق کے مطابق کائنات میں صرف زمین ہی وہ سیارہ ہے جہاں زندگی ممکن ہے۔ نہ کسی اور سیارے پر آکسیجن ہے، نہ موسم، نہ اوزون لیئرز، نہ پانی، لیکن یہ صرف سائنسدان کہتے ہیں، کیونکہ ان کا علم محدود علم ہے۔ اللہ نے یہ کھربوں سپر کلسٹر کو بے وجہ تو نہیں بنایا ہوگا، یقیناً یہاں بھی اللہ کی مخلوق موجود ہوگی، لیکن ہمارے علم کی وہاں تک رسائی ممکن نہیں جب تک اللہ خود کائنات کے یہ راز انسانوں پر نہ کھول دے۔ دوستو، اس پوری کائنات کا وجود میں آنا یہ سب محض اتفاق نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک مکمل منصوبہ تھا، ایک خالق کی تدبیر تھی۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 190 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ دوستو، جب ہم سائنس کی وسعتوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ واقعی بہت بڑا ہے۔ ہم زمین تک محدود تھے، لیکن جب کائنات کی گہرائیاں معلوم ہوئی، دل سے پکار اٹھے، اللہ اکبر، صرف ایک لفظ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ صرف یہ ایک لفظ نہیں، یہ کائنات کی حقیقت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہاں تک تو جان چکے ہیں کہ بگ بینگ کے بعد کائنات وجود میں آئی تھی، لیکن یہاں ہمارے ذہنوں میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اس بگ بینگ سے پہلے کائنات میں کیا تھا؟ دوستو، سائنس اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہے، یہاں وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ پھر قرآن بولتا ہے اور کہتا ہے کہ کائنات میں سب سے پہلے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات بالی تعالیٰ تھی اور کچھ نہیں تھا، اور پھر وہ لمحہ بھی آیا جب اللہ نے کہا کن اور فیکون، یعنی کن فیکون، ہو جا، اور یہ کائنات ہو گئی۔ دوستو، بگ بینگ سے پہلے خلا میں ہر طرف اندھیرا اور سکوت تھا، خاموشی تھی، اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی جس نے ایک حکم دیا کن،
اور کائنات فیکون ہو گئی۔ قرآن سورہ یاسین آیت نمبر 82 کے اس لمحے کا ذکر اس طرح کرتا ہے، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو صرف یہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب بگ بینگ ہوا، جب خاموشی چیخ میں بدلی اور ایک لمحے میں کائنات وجود میں آ گئی۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ ان بے دین لوگوں کو چیلنج کر کے ارشاد فرماتا ہے، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ کیا انکار کرنے والوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین بند تھے تو ہم نے انہیں پھاڑ کر الگ کیا۔ دوستو یہی وہ رتق اور فتق ہے جو آج کی سائنس بگ بینگ کہتی ہے۔ 1 ارب سال کا اندھیرا اور پھر روشنی کی کرن کیسے نمودار ہوئی۔ دوستو سائنس کہتی ہے کہ بگ بینگ کے بعد نہ روشنی تھی، نہ ایٹم، نہ آکسیجن، صرف توانائی تھی۔ قرآن سورۃ الفصلت آیت نمبر 11 میں اسی مرحلے کو یوں بیان فرماتا ہے، ثم استوى الى السماء وهي دخان۔ پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی جبکہ وہ دھواں تھا۔ جی ہاں دوستو، دھواں اسموک یعنی وہی کاسمک گیس سے کہکشائیں، ستارے اور سیارے وجود میں آئے۔ اور اسموک کا لفظ صرف دھواں میں نہیں آتا بلکہ یہ گیسز کے بادلوں کو بھی دخان کہا جاتا ہے۔ عربی میں دخان صرف دھواں کے لیے استعمال نہیں ہوتا لیکن یہ دوسری گیسز کے لیے بھی دخان ہی استعمال ہوتا ہے۔ ستاروں کی پیدائش، نیوکلیئر فیوژن کا معجزہ۔ دوستو جب الیکٹرونز نے پروٹون سے ملنا شروع کیا تو کائنات روشن ہوئی اور گریوٹی نے کام شروع کیا، ستارے پیدا ہوئے اور ان ستاروں میں نیوکلیئر فیوژن کے ذریعے وہ تمام عناصر بنے جن سے ہماری زمین، ہمارا جسم اور ہمارا دماغ بنا ہے۔ پھر ان کھربوں ستاروں، سیاروں اور ان کے درمیان گھومتی میٹرائٹس کے درمیان ایک متوازن گریوٹی کا نظام قائم کیا کہ کوئی بھی سیارہ ایک نظام کے تحت گردش کرتے رہے اور ایک دوسرے سے ٹکرا نہ جائے۔ اس متوازن نظام گریوٹی کا ذکر اللہ تعالیٰ سورۃ الاعلی آیت نمبر 2 اور 3 میں اس طرح فرماتا ہے، الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ جس نے پیدا کیا اور درست تناسب میں بنایا، پھر راستہ دکھایا۔ یہی وہ مرحلہ ہے جب کائنات میں توازن، بیلنس پیدا ہوا اور سورج اور چاند اور تمام اجرام فلکی اپنے اپنے مدار میں ایک توازن کے ساتھ تیرنا شروع ہوئے۔ اسی ترتیب کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ یاسین آیت نمبر 38 اور 39 میں بیان کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ اور سورج اپنے مقرر راستے پر چلتا ہے، یہ زبردست علم والے کا اندازہ ہے۔ اور اگلی آیت میں فرماتا ہے، والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کے لیے ہم نے منازل مقرر کر دی۔ دوستو یہی منازل رات اور موسموں کا نظام بناتی ہیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 32 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے تمہارے لیے رزق پیدا کیا۔ دوستو یہ سب محض اتفاق نہیں بلکہ یہ سب قدرت کا ایک منصوبہ ہے۔ وسعت کائنات، یہ پھیلتی ہوئی کائنات بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نشانی ہے جسے آج جدید سائنس مانتی ہے کہ یہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے اور کائنات کے ستارے اور سیارے مسلسل ہم سے دور جا رہے ہیں۔ قرآن سورۃ الذاریات آیت نمبر 47 میں کائنات کے پھیلنے کا ذکر فرماتا ہے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ اور آسمان کو ہم نے اپنی طاقت سے بنایا اور بے شک ہم اسے وسیع کر رہے ہیں۔ دوستو یہی وہ آیت ہے جس پر جدید سائنس حیران و پریشان ہے اور کئی علم رکھنے والے سائنسدان اس آیت کو پڑھ کر مسلمان بھی ہو چکے ہیں، کیونکہ آج سائنس بھی قرآن کی اس آیت کو سچا کہتی ہے کہ واقعی بگ بینگ کے بعد آج تک کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ اللہ کی عظمت اور انسان کی عاجزی۔ دوستو جب آپ رات کو آسمان کی طرف دیکھیں تو یاد رکھیں یہ سب کچھ کسی حادثے کا نتیجہ نہیں بلکہ اللہ کا بنایا ہوا ایک بہترین منصوبہ ہے، اور جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ الفصلت آیت نمبر 53 میں انسانوں کو ایک پیغام دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, और हम उन्हें अपनी निशानी आफाक में और इनके अंदर दिखाएंगे यहाँ तक कि इन पर जाहिर हो जाएगा कि वही कुरान हक है। दोस्तों, आफाक का मतलब तो आसमान है, लेकिन अंदर क्या दिखाएंगे? अंदर वो दिखाएंगे कि आपका निजाम कैसे काम करता है। ये मेडिकल साइंस की तरफ इशारा है कि मेडिकल साइंस में आपको बताएंगे कि इंसान को पानी से बनाया गया, गुर्दे कैसे काम करते हैं, दिल का क्या काम है, आंखों का क्या कनेक्शन है, दिमाग किस मकसद के लिए काम करता है, हाथ पांव कैसे हरकत करते हैं, निज़ाम कुदरत कैसे होता है, और हम इंसान को इंसान से कैसे पैदा करते हैं, किस तरह इनकी तख्लीक करते हैं। ये सब कुछ कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बयान कर दिया है, जिस पर आज भी गौर करने की जरूरत है। और कई ऐसे साइंसदान हैं, कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो ये आयत पढ़कर इस पर ही मुसलमान हो चुके हैं। दोस्तों, जब कभी आसमान को देखें तो सोचें जरूर ये सब कुन के एक लफ्ज से कैसे वजूद में आया, और कहो सुबहानल्लज़ी खलक़ फसव्वा, पाक है वो ज़ात जिसने पैदा किया और मुकम्मल किया। अगर आप चाहते हैं कि कुरान और साइंस की ये राज आपके ईमान को और मजबूत करें तो अभी मेरे चैनल नबील शाह ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, क्योंकि नबील शाह ऑफिशियल वहां तक पहुंचता है जहां साइंस, ईमान और हकीकत एक होते हैं। इल्म भी वही, ईमान भी वही, जो रब की निशानियों को पहचान ले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। सबसे बढ़कर मेरे चैनल नबील शाह ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कुरान, साइंस और कायनात के मजीद राज आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें, जहां इल्म, ईमान और साइंस एक साथ बोलते हैं। अब तक के लिए इतना ही। बहुत जल्द अपने अगले वीलॉग में आपसे दोबारा मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपने अजीज व क़रीब और गिरदोनवा में रहने वाले लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।